بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز و محترم حاضرین ناظرین، تدریس القرآن کے سلسلے کے 29ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں. پچھلے سبق میں فعل نہیں جس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا ہدایت کی جاتی ہے، وہ کیسے بنتا ہے، اس کے سیغے یہ ہو چکے. اب اس کی چند مثالیں آپ قرآن کریم کی آیات میں سے دیکھیں گے. یہ آپ کے سامنے مختصر سی مثال ہے قرآن کریم ہی کی آیت میں سے ایک ٹکڑا. فلا تکفر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی ہوتی ہے کفر، اس نے کفر کیا. مضارع یکفر، اور یکفر وہ کفر کرتا ہے، تکفر تو کفر کرتا ہے. نہیں کے لیے لا شروع میں لگایا اور آخر کو ساکن کر دیا تو لا تکفر، مت کفر کر. فے کے معنی پس تو مت کفر کر. آگے دیکھیے ولا تجہر بصلاتک. قرآن پاک کی اس آیت میں بھی مخاطب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں ولا تجہر. تجہر میں جیم ہے رے ہے روٹ، اور جہر ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اونچی آواز سے کوئی بات کرنا. تو ولا تجہر اور اونچی آواز سے نہ بولو. بے صلاتے کا اپنی نماز میں، بے صلاتے کا اپنی نماز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنی نماز میں بھی، بے کے معنی میں بھی، ساتھ بھی. صلاۃ نماز اور صلاتے کا اپنی نماز. ولا تجہر بے صلاتے کا اپنی نماز کو اونچی آواز سے نہ پڑھو. اچھا، یہ جو جس آیت سے یہ ٹکڑا لیا گیا ہے اس میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز پڑھتے وقت نہ تو بہت اونچی آواز سے پڑھیں، ولا تخافت میں یہ اس کے بعد آتا ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، بلکہ ان کے بین سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. نہ اتنی اونچی کہ ہنگامہ ہو، دوسرے لوگوں کو بھی پریشانی ہو، اور نہ اتنا آہستہ کہ آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی سنائی نہ دے. تو ان کے بین اعتدال کے ساتھ. اذ قال له قومه لا تفرح. اس میں واقعہ ہے بنو اسرائیل کے ایک بہت سرمایہ دار دولت مند شخص کا جس کا نام تھا قارون. آپ نے سنا ہوگا اردو شاعری میں بھی اس کا ذکر عام ہو جاتا ہے، بلکہ پنجابی میں بھی ہم بولتے ہیں، کہتے ہیں میرے کو کوئی قارون دے خزانے نے. بہت دولت مند آدمی جو ہو اس کو قارون کہا جاتا ہے. تو یہ شخص بے حد دولت مند تھا، اتنا دولت مند کہ قرآن پاک ہی کی آیت، قرآن پاک ہی کے ذکر کے مطابق اس کے خزانوں کی چابیاں جو تھی وہ اٹھانے کے لیے کئی طاقتور تکڑے بندے درکار ہوتے تھے. تو اس کو اس کی قوم کہہ رہی ہے یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے. اذ قال له قومه، اذ قال له جب کہا، لہو اس کے لیے یعنی اسے، قومه اس کی قوم نے کیا کہا، لا تفرح تو خوش مت ہو، اسی پر مت اترا کہ میرے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں. اس لیے کہ رب کریم کی پکڑ جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ طاقتور، سخت ہے. فلا تقعد، یہ شروع فعل نہیں سے ہو رہا ہے. لا قعد یقعد وہ بیٹھتا ہے، تقعد تو بیٹھتا ہے. فلا تقعد تو مت بیٹھ. بعد ذکر، ذکر زال کاف رے، ذکر آپ اردو میں بولتے ہیں بیان، لیکن ذکرہ جو ہے اس کے معنی ہے یادداشت یا یاد. بعد ذکر یاد آنے کے بعد. مال قوم ظالمین، ظالموں کی، بے انصاف لوگوں کی، ظالم لوگوں کے ساتھ. قوم لوگ
ظالم قوم، ظالم لوگوں کے ساتھ فلا تقعد، مت بیٹھ، تو مت بیٹھ ظالم لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، بے انصافی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بعد ذکر یاد آنے کے بعد۔ یعنی اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، خیال نہیں رہا، اور وہاں مجمع میں جو ظالموں کا مجمع ہے، ذکر ہو رہا ہے، ایسی باتیں ہو رہی ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اخلاق کے خلاف ہیں، حیا اور شرم کے خلاف ہیں، تو وہاں ایسی مجلس میں مت بیٹھو۔ جو ہی یا اگر کہیں بھول ہو بھی گئی ہے تو جو ہی بات یاد آ جائے اسی وقت اس مجلس کو چھوڑ دو، اس مجلس میں نہ بیٹھو۔ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ولا تحمل، اور مت لاد۔ حملہ بوجھ اٹھانا بھی، اور یہاں ولا تحمل، اور ہمارے اوپر مت لاد، مت ڈال۔ دیکھیے یہ ہے میم لام کا روٹ جو ہے، اس کے معنی اٹھانے کے، بوجھ اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ اسی سے ہم تحمل بھی بولتے ہیں، بردباری کرنا، حوصلے سے کام لینا۔ حامل حاضہ کہتے ہیں نا، حامل حاضہ کو یہ دے دیں، بیرر کا ترجمہ کرتے ہیں، رکا بھیجتے ہیں تو لکھتے ہیں حامل حاضہ کے حوالے یہ چیز کر دیں، یعنی حامل حاضہ کے معنی یہ جس نے یہ رکا اٹھایا ہوا ہے، حامل اٹھانے والا، اس کو یہ چیز دے دیں۔ تو ربنا ولا تحمل علینا اسرن، بوجھ، اسر بوجھ کو کہتے ہیں، اور پھر ثانوی معنوں میں ذمہ داری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ربنا، اے ہمارا پروردگار، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، ولا تجل، حکم ہے کہ ولا تجل، اور مت ٹھہرا، جعل بنانا، قرار دینا، ٹھہرانا، ولا تجل، اور مت ٹھہرا، مت قرار دے، مت بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن، معبود، آخر، دوسرا، اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا معبود مت ٹھہراؤ۔ وہی معبود حقیقی ہے، وہی مالک، خالق ہے، اس کے ساتھ کسی اور معبود کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں تک تو واحد کے صیغے آئے تھے نہیں کے، اب آپ کے سامنے جو مثال ہے اس میں تثنیہ کی مثال ہے۔ ولا تقرب ہوتا خالی تو واحد کا صیغہ ہوتا، الف ساتھ آ گیا تھا، تثنیہ ہو گیا ولا تقربا، اور مت قریب جاؤ، اور مت نزدیک جاؤ، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ یہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے، حکم کس کے نام، حکم کس کے نام ہے؟ رب تعالی، رب باری کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جب جنت میں انہیں اقامت بخشی گئی تو کہا گیا، ساتھ رب کریم کی طرف سے یہ ہدایت ملی کہ یہاں بے روک ٹوک خوش ہو کر کھاؤ پیو رہو، مگر اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ ولا تقربا، اور مت جاؤ قریب، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے۔ ولا تکتموا، اب جمع کا صیغہ آ رہا ہے، ولا تکتموا الشہادۃ، کتم، اس نے چھپایا، کاف تے میم، چھپانا، کتمان اس سے مصدر ہوتا ہے، چھپانا، کتب، اس نے چھپایا، مکتوم، چھپایا ہوا، مکتوم، چھپایا ہوا۔ ولا تکتموا، اور مت چھپاؤ، الشہادۃ، گواہی کو، حق کی بات کہنے سے کبھی اجتناب نہ کرو، جو سچی بات ہے، جو واقعہ کی بات ہے، جو حق کی بات ہے، اسے مخفی نہ رکھو اپنے تک، بلکہ جہاں کہیں ضرورت ہے اس کے بیان کرنے کی، وہاں اسے حق کے ساتھ بیان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، قرآن پاک میں غالباً دو جگہ آتا ہے ایسا ہی، ایک جگہ پر املاق کے ساتھ خشیہ کا لفظ بھی ہے، ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق،
اور یہاں پر خشیہ کے لفظ کے بغیر ہے. ولا تقتلوا، اور مت قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، ولد کی جمع اولاد، من املاق، مفلسی کے خوف سے. من جو ہے یہ سبب کا ہے، مفلسی کے سبب سے، مفلسی کے خوف سے. اور یہاں پر ہم خوف کا لفظ وہ اپنے پاس سے لگا رہے ہیں مطلب پورا کرنے کے لیے. اور قرآن پاک کی ایک دوسری آیت ہے جہاں پر خشیہ کا لفظ موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے قبل، اسلام سے پہلے عرب میں خاص طور پر بچیوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دینے کا رواج تھا، جس میں جھوٹی غیرت یا مفلسی دونوں کا دخل تھا. کہ غریب آدمی ہے، نادار ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ بچیوں پر صرف کرنا یہ خواہ کا صرفہ ہے، اس کے برعکس لڑکا ہوگا، بڑا ہوگا تو کام آئے گا. تو یہاں رب کریم نے ارشاد فرمایا. اور دیکھیے کہ یہ ہدایت آج سے 1400 برس پہلے، ہم آج انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں سب سے پہلا حق انسان کا جو جینے کا حق ہے، بلا تمیز، غریب امیر، لڑکا لڑکی، مرد عورت، ہر ایک کے لیے اس کی تاکید ان الفاظ میں کی جا رہی ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے بچوں کو. یہ ملاحظہ کیجئے کہ یہاں پر بچیوں کی تخصیص نہیں ہے، اور غالب امر یہ ہے کہ غریب لوگ اس دور میں صرف بچیوں کو ہی نہیں، بچوں کو بھی شاید پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے ہوں گے. اگرچہ ہمیں کتابوں میں، تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ آیت جو ہے یہ عام ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے لڑکیوں کی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اب اگلی مثال ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا پہلے بھی آ چکا ہے یہ لفظ. اور مت قریب جاؤ الفواحش. الفواحش جو ہے یہ جمع ہے فواحش، فواحش جمع ہے فاحشہ کی. اور یہ لفظ ہم اردو میں عام بولتے ہیں، فاحشہ واحد میں بھی اور جمع میں بھی. اس کی جمع فواحش. تو یہ آیت جو آپ کے سامنے ہے، ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ الفواحش، فواحش کے. اور میں نے عرض کیا کہ فاحشہ کی یہ جمع ہے بے حیائی کی بات ہے، اور مت قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے، ما ظہر، جو کھلی ہوں، ظاہر ہوں، منہا، ان میں سے، منہا، ہاں کی ضمیر جو ہے یہ جا رہی ہے فواحش کی طرف. اور مت قریب جاؤ فوش باتوں کے، ما ظہر منہا، ان میں سے جو ظاہر ہوں، وما بطن، اور جو مخفی ہوں. بری باتیں، بے حیائی کی باتیں برسر عام ہوں یا پردے میں ہوں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی انسان کے لیے قابل شرم، اس لیے ان کے قریب مت جاؤ. جو کچھ ہم نے دیکھا مثالیں نہیں کی، پہلے آپ دیکھ چکے تھے کہ نہیں فعل نہیں بنتا کیسے ہے، اس کی شناخت کیا ہوتی ہے کہ فعل مضارع ہی ہوتا ہے، اس سے شروع میں لا لگ جاتا ہے اور مضارع کے نون گرتے چلے جاتے ہیں. تو فعل امر کے، اب میں ذرا ریکیپیچولیٹ کرتا ہوں دو چیزیں پچھلے سبق کی. فعل امر بنانا ہو سوائے حاضر کے صیغوں کے، یہ کہا تھا نا آپ کو پچھلی دفعہ، خاص طور پر سوائے حاضر کے صیغوں کا، غائب کے صیغوں کا اور متکلم کے صیغوں کا. تو لام زر لے مضارع کے شروع میں لگا دیتے ہیں اور ساکن کر دیتے ہیں. آخری حرف کو جو نون ہوتا ہے تثنیہ کا اور جمع کا وہ حذف ہو جاتا ہے، سوائے اس نون کے جو جمع مؤنث کے صیغے میں ہے.
اب آج آگے چلتے ہیں ذرا، فعل امر کا وہ حصہ جو چھوڑ دیا تھا اب وہ لے لیتے ہیں. امر حاضر مخاطب کے صیغوں میں ہم کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے 3 لفظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور تینوں فعل مضارع ہیں. تفعلو، چونکہ امر حاضر کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے یہاں پر جو فعل مضارع کا صیغہ بھی لکھا ہے ہم نے، وہ کون سا لکھا ہے؟ حاضر کا ہی لکھا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے، تفعلو تو کرتا ہے. اسی طرح ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو تو مدد کرتا ہے. یضربو وہ مارتا ہے، تضربو تو مارتا ہے. تو یہ تینوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. فعل مضارع کا صیغہ ہے حاضر کا، مذکر کا، کیونکہ یہ، اور اس سے اب ہم نے امر حاضر بنانا ہے. اس کے لیے بجائے اس پیچیدگی میں جانے کے کچھ میں آپ کو سیدھی سی شناخت بتا رہا ہوں. آپ کو ترجمہ تو کرنا نہیں ہے نا کہ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، قرآن پاک میں سے فعل امر کے حاضر کے صیغوں کو پہچاننا ہے. تو دیکھیے سامنے اسی کو، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے امر غائب میں کیا تھا، آخری حرف کو مضارع کو تو ساکن کر دیا ہوا ہے. افعل ہے نا، تفعلو سے افعل ہے، تفعل نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے. یہاں پر جو امر حاضر ہے، امر حاضر کے لیے ہم شروع میں الف لگاتے ہیں. فعل لام تو وہی ہے لیکن شروع میں الف ہوتا ہے، اور اس کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، زبر نہیں ہوتی. زیر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہوگا اور زبر بھی. تو افعل کر، تفعل تو کرتا ہے، افعل تو کر. شناخت تو کر لیں گے نا آپ، جو ہی دیکھیں گے کہ لام ساکن ہے اس سے آپ کو خیال ہو جائے گا، اور شروع میں یہ حمزہ ہے اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گی بات. تو یہ پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل امر ہے، اس لیے اس کا ترجمہ امر کی صورت میں ہی کرنا ہے. تفعلو تو کرتا ہے، افعل تو کر، تنصرو تو مدد کرتا ہے، انصر رے ساکن ہو گیا، شروع میں حمزہ اور یہاں حمزے پر پیش ہے، انصر. تضربو تو پیٹتا ہے، اضرب تو مار. تو یہ امر کے صیغے ہو گئے. اب دیکھیے یہ تو پہلا صیغہ ہوگا نا، اب ہمیں اس سے ذرا آگے چلنا ہے. افعل تو کر، باقی ابھی 5 صیغے اور ہیں حاضر کے ہی، وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ الف لگا دیں گے تو تسنیہ بن جائے گا، افعلا. افعلا تم دونوں کرو، اور واو لگا دیں گے تو جمع کا صیغہ. کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. افعل تو کر، افعلا تم دونوں کرو، افعلو تم سب کرو. مؤنث کے لیے افعل ساتھ یہ لگ جائے گی، افعلی، افعلی تو کر، جبکہ مخاطب عورت ہو. یہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جو ہم نے فعل نہیں پڑھا تھا نا وہاں بھی ایسے ہی تھا. دیکھیے تفعلو اس کے معنی کیا ہے؟ تو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تفعلو تو کرتا ہے. اس سے فعل نہیں کیا تھا، لام الف لام نے شروع میں لگایا، لا، اس لام کو ساکن کر دیا تو یہ ہو گیا لا تفعل. لا تفعل. تفعلو تو کرتا ہے، تو کرتی ہے، فعل مضارع کا صیغہ تفعلینا ہی ہوتا ہے نا، تفعلینا تو کرتی ہے. اور اس سے ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں جب فعل نہیں بنتا تو لا آف کورس شروع میں وہ تو آ رہا نہیں ہے، اور یہاں پر نون جو ہے اس کا دیکھ چکے ہیں ہم، شروع میں اصول پڑھ چکے ہیں یہ کہ سوائے جمع مؤنث کے نون کے باقی نون گر جاتے ہیں. تو اس طرح یہ نون بھی گر گیا تو لا تفعلی رہ گیا. اسی طرح جو یہ امر ہے، امر حاضر، یہاں بھی مذکر میں افعل اور مؤنث کے لیے افعلی. افعلی تو کر، اور یہ ہم اس وقت کہیں گے جب مخاطب مؤنث ہو، مخاطب خاتون ہو. افعلا تم دونوں کرو، اور افعلنا تم سب کرو. افعل کے بعد نون زبر نہ لگا دیا، جمع مؤنث کا نون، افعلنا، تو یہ
जमा का सीगा बन गया। अब आपके फ़ेल अमर के सारे सीगे मुकम्मल हो गए। हाजिर के सीगे या मुखातब के सीगे जो पिछले सबक में हमने छोड़ दिए थे वो आज आपके सामने आ गए। तो अब ये भी मुकम्मल हो गया। और फ़ेल नहीं उसी दिन हमने एक ही कायदा उसका होता है मुकम्मल कर लिया था। अमर हाजिर की कुछ मिसालें आप देखिए। वैस काला इब्राहिम, और जब इब्राहिम ने कहा रब्बे, ये दरअसल था रब्बी, और या रब्बी, या के बाद ये जो मुतकल्लिम की थी वो यहां हज़फ कर दी गई है, लेकिन उसकी निशानी के लिए बे के नीचे ज़ेर मौजूद है, वरना रब्बो होता ना। तो रब्बे, ए मेरे रब, हज़रत इब्राहिम की बात यहां नकल की जा रही है, बताई जा रही है। इजअल, बना दे, यह है इजअल, वही जैसे आपने पहले पढ़ा फ़ेल अमर, लाम साकिन और पहले अलिफ, उसके नीचे ज़ेर थी। लेकिन ये जो अमर फ़ेल अमर हाजिर के शुरू में ये हमजा होता है या अलिफ, जिसके नीचे ज़ेर भी आता है पेश भी, दोनों, मैंने कहा था कि ज़बर तो नहीं होगा, तो ये जब इसे पिछले, इससे पहले किसी हर्फ के साथ मिला दिया जाए तो फिर ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां रब्बे इजअल नहीं है बल्कि रब्बिजअल, अलिफ गिर गया। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे रब, बना दे हाजा, इसको, यानी इस शहर को। ये हज़रत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं मक्का मुअज़्ज़मा के बारे में, बैतुल्लाह की तामीर के बाद। रब्बिजअल, ऐ रब बना दे, हाजा, इसे, बलदन आमिनन, बलदन मौसूफ, आमिनन सिफत। क्या बना दे? ये इजअल की सिफत है, इजअल का मफूल है, इसलिए इस पर दो ज़बर हैं। बना दे इसे, क्या बना दे? अमन वाला शहर। अमन का नहीं, आपको जरा गलत फहमी होगी, मरकब इजाफी ना बनाए, से अमन वाला कहें। ये सिफत है, बलदन मौसूफ है, अमन वाला शहर। बरजुक, ये फ़ेल अमर की दूसरी मिसाल आ गई इसी आयत के अंदर। ये भी था उर्जुक, यरजुको, वो रिस्क देता है, उर्जुक, तू रिस्क दे, फ़ेल अमर हो गया। बरजुक, और दे, रिस्क अता फरमा, अहलहू, किसको? अहला, अहल को, हु, उसके अहल, हु की ज़मीर बलदन आमिनन की तरफ, यानी इस अमन वाले शहर के लोगों को, के अहल को, के बसने वालों को, के बासियों को तो रिज़्क़ अता फरमा। तो आज के सबक का यही इख्तिताम करते हैं।